الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. عزیزان محترم، آج ہم وضو کے فرائض اور اس کی سنتیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. بہت سے ایسے حضرات ہیں جو وضو میں غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ کی بھی کوئی ایسی غلطی ہے تو آپ اس کو سدھاریں، درست کریں. تو وضو کے 4 فرض ہیں. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. اب چہرے کی کتنی مقدار ہے کہ ہم نے کتنا چہرہ دھونا ہے، کتنا چہرہ دھونا فرض ہے. تو یہ چہرہ جو دھونا فرض ہے، جہاں سے یہ وال شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. اب جن حضرات کی داڑھی ہے وہ اس میں یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ یہ جو چہرہ ہے اس کو دھو لیتے ہیں، لیکن یہ داڑھی کے جو یہ سائیڈ ہے نا، اس کو نہیں دھوتے ہیں. حالانکہ اس سائیڈ کو دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ دھونا ہے. اب یہ حضرات جو ہیں یہ سامنے والا فیس دھو لیتے ہیں، لیکن یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا جو فرض ہے یہ پورا نہیں ہوا، لہذا وضو بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جن حضرات کی داڑھی ہے، تھوڑی داڑھی ہے، تو ان حضرات کو وال اور یہ جو جسم ہے نا، یہ دھونا، یہ جسم دھونا یہ فرض ہے. جن حضرات کی داڑھی زیادہ ہے ان حضرات کے لیے یہ فرض نہیں ہے. اور وہ حضرات کہ جن کی ایک طرف سے داڑھی زیادہ ہے یا آگے کی طرف سے زیادہ ہے، یا ایک طرف سے زیادہ ہے، داڑھی زائد ہے، اور ایک طرف سے داڑھی کم ہے، تھوڑی ہے، تو جس طرف داڑھی زیادہ ہے اس طرف جسم دھونا فرض نہیں ہے. جس جگہ داڑھی کم ہے وہ جگہ دھونا فرض ہے. دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا، مطلب کونی سمیت. اب یہ حضرات جو ہیں جو وضو کرتے ہیں وہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں آگے کونی دھونا، حالانکہ جو فرض ہے وہ اس انگلی سے لے کر آگے کونی اتنا تک دھونا فرض ہے. اب یہ حضرات یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ یہ سٹارٹ میں ہم جو وضو کرنے سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، کیونکہ یہ پاکی کا آلہ ہے. اب مثال لے لیں کہ ہم کسی ایسی چیز یا کہ آدمی نے کوئی زہر کو ہاتھ لگا لیا ہے، یا زہر آلود کوئی چیز اس کو ہاتھ لگا لیا ہے. اب یہ اگر ویسے ہی کلی کرتا ہے تو وہ زہر والا ہاتھ ہے. اب یہ فیس میں جائے گا، چہرے میں بھی کلی کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک قطرہ یہ حلق سے نیچے اتر جائے، یا زہر ہی اندر لگ گئی تو یہ نقصان کی ہے. اس وجہ سے پہلے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے. اب یہ بھی حضرات غلطی کر جاتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو کلی کرنا ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے ہے، اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے ڈالنا ہے. نہیں میرے محترم، بلکہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، اور ناک صاف جو کرنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے. اور جو ہاتھ دھونا ہے، جب آپ نے یہ ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھو لیا، اس کے بعد جب آپ نل کے نیچے ہاتھ کر کے جو کونیاں دھونی ہے نا، وہ اس انگلیوں سے سٹارٹ کر کے جو آگے یوں دھوتے، یہ ادھر تک جانا ہے. اب یہ جگہ جو ہے نا یہ خشک رہ جاتی ہے کونی،
کونی کے نیچے جو ہے نا یہ جگہ خشک ہے، لہٰذا اس کو توجہ کے ساتھ اس کو دھو لیں۔ اسی طرح یہ انگوٹھی جو ہے اس کے نیچے جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، لہٰذا جن حضرات نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب وضو کریں تو اس انگوٹھی کو ہلا لیا کریں، نل کے نیچے کر کے اس کو ہلا لیں۔ اور جن کی یہ انگوٹھی مطلب اتنی ٹائٹ ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح اس کو ہلائیں، اس کے نیچے پانی پہنچائیں، کیونکہ یہ جسم دھونا یہ فرض ہے، اور یہ خشک رہ گیا تو آپ کا کونی والا جو فرض ہے یہ رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر خاص طور پر توجہ دیں۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ اب اس میں بھی لوگ غلطی کر لیتے ہیں کہ جب مسح کے لیے پانی لیتے ہیں تو وہ پہلے پانی لے کر چوم کر پھر آنکھوں پر لگا کر پھر مسح کرتے ہیں، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ جو آپ نے مسح کے لیے پانی لیا یہ مائع مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ کا جو مسح ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگ نل کے نیچے یوں ہاتھ دھو کر پھر اسی کے ساتھ مسح کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یوں کریں، یہ بھی نیچے ہاتھ کر دیں، یہ بھی نیچے ہاتھ کر کے اب یوں مسح کریں، یا ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے ہاتھ سے نل بند کر کے وہ پانی اس ہاتھ میں گرائیں اور اب یہ مسح کریں۔ چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا۔ پہلے سیدھا پاؤں دھو لیں، بعد میں الٹا پاؤں دھو لیں۔ تو یہ وضو کے فرائض تھے۔ اب یہ سوال ہے کہ کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہیں؟ کیا پانی کی طرح یا تیل کی طرح یہ چپڑ لیں، یا پانی ویسے جسم پر مال لیں یا جسم بھیگ جائے تو کیا اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا؟ جب آپ تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں گے یا خالی جسم گیلا کر لیں گے تو اس سے جو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اسی طرح ایک آدھی اگر پانی کی بوند نیچے گری ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا، بلکہ کم سے کم 2 بوند جو پانی کے ہے نا یہ بہنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ بہیں اس سے بھی کم ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور اسی طرح نہ ہی غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب وضو کی جو سنتیں ہیں وہ بعض کتب میں 16 بھی ہیں، لیکن میں آپ کو 13 سنتیں بتاتا ہوں۔ پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر وضو شروع کرنا۔ تیسری سنت ہے ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ 5ویں سنت ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، اور 6ٹھی سنت ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ لگا لینا، بعض یوں ہوتے ہیں پانی لیا اور بس خالی یہ ناک کا جو یہ آگے والا سرا یوں لگا لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ پانی اوپر کھینچنا، تھوڑا سا پانی چڑھانا، اور ان دونوں میں مبالغہ کرنا۔ 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ 8ویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 9ویں سنت ہے جو اعضاء دھونے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا۔ 10ویں سنت ہے پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ مطلب یہ مسح جو ہے یہ 3 مرتبہ سنت نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔
11ویں سنت یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا۔ 12ویں سنت ہے ترتیب کہ پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ اور 13ویں سنت ہے پے در پے وضو کرنا، یعنی پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ مثال کے طور پر آپ نے چہرہ دھویا ہے، چہرہ دھو کر آپ بیٹھ گئے ہیں یا باتوں میں لگ گئے ہیں اور یہ چہرہ جو ہے نا یہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ کونیاں دھوئی ہیں، تو یہ طریقہ نہیں، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب آپ نے چہرہ دھو لیا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ کونیاں دھو لیں، کونیاں دھونے کے بعد فوراً آپ سر کا مسح کریں، چوتھائی سر کا مسح کرنے کے فوراً بعد آپ اپنے پاؤں دھو لیں۔ تو یہ تھا ہمارا وضو کا طریقہ بھی اس میں آ گیا، اور وضو کے فرائض اور سنتیں یہ بھی آج ہم نے سنی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فرائض پر اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جو وضو ہے وہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔